کیونکہ میں ایویشن کور کرتا ہوں تو اس لیے میرے ادارے نے 12 مئی کو یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، اور چیف جسٹس جو اس وقت کے چیف جسٹس سے جسٹس افتخار چودھری، انہوں نے صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد سے پہنچنا تھا کراچی، اور پھر یہاں پر ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سندھ ہائی کورٹ اور یہاں جو وکلا سے ان کے خطاب کرنے کے لیے آنا تھا۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ رات کو ہی جو ہے وہ شہر کے راستے بند ہونا شروع ہو گئے تھے، تو اس لیے ہمیں یہ ٹاسک ملا کہ آپ نے اگر ایئرپورٹ پہنچنا ہے تو آدھی رات سے پہلے ہی نکلنا ہے۔ تو ہماری میری کوشش رہی، میرا کیمرہ مین جو ہے وہ کورنگی میں تھا جو کراچی کا ایک مسافاتی علاقہ ہے، تو میں اپنے آفس سے نکلا آئی چندی گڑھ روڈ سے، اور پھر وہاں سے ہم نکلتے ہوئے اور کورنگی کراسنگ تک تو ہم آسانی سے پہنچ گئے اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوا، لیکن ہم جیسے ہی کورنگی کراسنگ پہنچ کر اور جو ہے وہ اس کا برج، جو کورنگی کا برج ہے وہ کراس کرنے کی کوشش کی تو وہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہاں سے ہم واپس پلٹے اور ایک کاز وے ملی ندی کے اندر سے جاتا ہے، EBM کاز وے شاید اس کو کہتے ہیں، تو وہاں سے پھر ہم نے جانے کی کوشش کی، تو اس وقت تک وہاں بھی پہنچ گئے تھے اور اسے تقریباً بند کر دیا تھا، لیکن ہمیں تھوڑی سی گنجائش مل گئی تھی کہ ہم روڈ سے گاڑی اتار کے اور کچے میں سے اوپر لے جائیں، تو وہاں پہ ہم پہلی رکاوٹ تو ہمیں یہاں ملیر ریور کا جو کاز وے ہے وہاں پہ بھی۔ پھر خیر میں وہاں سے کورنگی پہنچا، وہاں سے ہم نے کیمرہ مین کو لیا اور پھر ہم وہاں سے نکلے ہیں، تو شارع فیصل کی طرف یعنی ایئرپورٹ کی طرف آنے والے ہمیں تقریباً تمام راستوں کے اوپر مسلح لوگ کھڑے ہوئے ملے، اور جو ہمیں ایئرپورٹ کی طرف جانے والے راستے کے اوپر چھوڑ نہیں رہے تھے۔ لیکن بہرحال ہمیں وہاں سے نکل کر لانڈی انڈسٹریل ایریا پہنچا ہمیں، اور وہاں سے ایک راستہ ملیر ریور کے اندر سے ہی نکلتا ہوا ایک کاز وے ہے، اور جو کہ جامعہ ملیہ کالج کے پیچھے نکلتا ہے، تو اس راستے سے پھر ہم جو ہے وہ جامعہ ملیہ پہنچے، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ میں 12 بجے اپنے آفس سے نکلا تھا تو مجھے کتنا ٹائم لگ گیا کہ جو راستہ 1 گھنٹے کا بھی نہیں تھا اس میں مجھے کورنگی اور وہاں سے جو ہے وہ جامعہ ملیہ تک پہنچنے کا لگ گیا۔ پھر خیر ہم نے جامعہ ملیہ سے آگے رفاعیام سوسائٹی ہے، وہاں ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اور پھر وہاں سے نکل کے وائرلیس گیٹ کے اوپر جب ہم پہنچے ہیں تو اس وقت خاصی روشنی ہو گئی تھی، اور ہمیں ہر طرف جو ہے وہ مسلح لوگ اور کھڑے ہوئے دکھ گئے تھے جو کہ راستہ چیک کر رہے تھے۔ اس وقت پھر میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ تمہیں رکنا نہیں ہے اور بس تم نے گاڑی چلاتے رہنا ہے۔ کیمرہ مین نے اپنا کیمرہ وغیرہ سب پیچھے نیچے چھپا دیا تھا، اور میں آگے بیٹھا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بالکل اس طرح پوز کیا کہ جیسے کہ میں اسی پارٹی کا حصہ ہوں کہ جو سڑکیں بلاک کر رہی ہے اور پہ کر رہی ہے۔ تو اب وہ جہاں بھی آتے تو اگر ایک آدھ جگہ ہمیں پولیس بھی ملی راستے میں، تو پولیس کے لیے تو ہم نے خالی ایک وہ تھا کہ پولیس کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہٹ جاؤ، اور پولیس ہٹ گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ سڑکیں بلاک کر رہے تھے ان کی اور پولیس والوں کی کوارڈینیشن کتنی بہترین تھی۔ ہم جو ہے وہ وائرلیس گیٹ کے اوپر سب سے پہلے مجھے پولیس والے ملے، وہاں ہم نے ان کو اشارہ کیا، وہ ہٹ گئے راستے سے، ہم شارع فیصل پر آگے پھر جو ہے وہ ہمیں MQM کے کارکنان ملے وہاں پر، میں نے ان کو سلام کیا، پوچھا اور خیریت سے، اور ٹھیک ہے کام ٹھیک چل رہا ہے۔ تاثر بالکل یہ دیا کہ میں ان کا پارٹ ہوں، انہوں نے جو ہے وہ مجھے روکا نہیں بالکل، اور ہاتھ ہلا کے ہم نکل گئے آگے۔ لیکن پھر ہم شارع فیصل کراس کر اور دوسری طرف جناح ٹرمینل جانے کی ہم نے کوشش کی تو وہ بھی راستے سارے بند تھے۔ پھر وہاں پر ہمیں ایک راستہ ملا جہاں فٹ پاتھ کے اوپر ہم نے اینٹیں رکھ کر اور فٹ پاتھ پہ گاڑی کے چلنے کا راستہ بنایا، اور وہاں سے پھر اندر داخل ہوئے، اور پھر آگے راستہ کھلا ہوا تھا جو ایئرپورٹ کے حدود شروع ہو گئے تھے، اور ہم جناح ٹرمینل پہنچ گئے۔ یہ کوئی 7-7:30 بجے کا ٹائم تھا، تو یہ تو سفر رہا دفتر سے جناح ٹرمینل پہنچنے کا۔ وہاں پر پھر جو ہے وہ فلائٹ غالباً میں ایگزیکٹ مجھے ٹائم اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن کوئی تقریباً 10:30 بجے اس فلائٹ کو آنا تھا۔ تو وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے وکلا کے جلوس جو ہے وہ وہاں کسی نہ کسی طرح پہنچنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ خبریں بھی ملنا شروع ہو گئی تھیں کہ شہر میں مختلف جگہ کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو روکا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کی ان واقعات میں زخمی ہونے کی بھی اس وقت تک کی اطلاع تھی۔ اور پھر اس دوران جو ہے پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئی تھی، اور کچھ پولیس افسران بھی پہنچ گئے تھے، اور فلائٹ لینڈ کر گئی۔ چیف جسٹس اس فلائٹ کے اندر آ گئے تھے، یہ ہم نے تصدیق کر لی تھی اپنے ذرائع سے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ پہنچ گئے پر، لیکن چیف جسٹس کو باہر نہیں آنے دیا گیا۔
اس وقت سول انتظامیہ کے افراد جس میں کمشنر وغیرہ اور اس لیول کے لوگ تھے، یہ لوگ ایئرپورٹ پہنچے ہوئے تھے، پولیس کے اعلیٰ افسران پہنچے ہوئے تھے، اور یہ تمام لوگ اندر لانچ میں چلے گئے تھے چیف جسٹس کے ساتھ، اور کسی صورت چیف جسٹس کو باہر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اس دوران مختلف وکلا تنظیموں کے لوگ، کچھ سول سوسائٹی کے لوگ، کچھ سیاسی کارکنان بہت محدود تعداد میں جناح ٹرمینل کسی نہ کسی طرح پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو خصوصاً ماڈل کالونی اور اس طرف سے آئے تھے، کیونکہ وہ راستے اس سے پوری طرح بلاک نہیں ہوئے تھے، یا پیچھے جو ہے وہ جو پہلوان گوٹ وغیرہ کا علاقہ تھا وہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ آنے میں ضرور کامیاب ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے آ کے وہاں پہ نعرے بازی شروع کی اور مختلف جو ہے ٹولیاں بنا کر آتے تھے، باہر کرتے، لیکن جو ہے وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد انہیں پولیس جو ہے وہ منتشر کر دیتی تھی۔ کچھ ہلکا پھلکا لاٹھی چارج بھی پولیس نے وہاں پر کیا اور جمع نہیں ہونے دیا لوگوں کو۔ تو بہرحال لوگ اس طریقے سے ایئرپورٹ پر تو جمع نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن پھر جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہا تھا، 11 بجے 12 بجے، پھر ہمیں مختلف جگہوں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آنے لگ گیا شہر فیصل کے اوپر، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ گاڑیاں جل رہی ہیں یا ٹائر جل رہے ہیں اور اس کے اوپر۔ اور پھر جو ہمارا دفتر سے فون پہ رابطہ ہوا، جو لوگ فیلڈ میں تھے شہر فیصل وغیرہ پہ، ان دوستوں سے رابطہ ہوا، تو یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ جی فائرنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگ زخمی ہو گئے ہیں، لوگوں کی ہلاکتیں شروع ہو گئی ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر شہر بھر میں جو ہے وہ اس وقت ایک فساد کی کیفیت ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ یہی تھا کہ اس فساد میں ایک پارٹی ہی حاوی ہے اور ان تمام جلوسوں کو روک رہی ہے، ان تمام وکلا کے جلوسوں کو، سول سوسائٹی کے اور سیاسی کارکنوں کے جلوسوں کو جو کہ ایئرپورٹ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ روکنے کی کوشش مسلح جتھوں کی طرف سے تھی جو کہ براہ راست ان گاڑیوں کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہو رہی تھیں۔ پھر تقریباً جو ہے وہ اس پوری صورتحال کے اندر سہ پہر میں ہم داخل ہو گئے، تو اس وقت پھر مجھے پتہ چلا کہ ہماری ایک ٹیم جیو کے جو ہے وہ رپورٹر اور کیمرہ مین جو ہیں وہ دو طرفہ فائرنگ میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف سے جو ہے وہ جب ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایم کیو ایم کے لوگوں کی طرف سے جلوسوں کو ایئرپورٹ آنے سے، تو جو مخالف سیاسی پارٹیاں تھیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ مختلف مقامات پر فائرنگ کی اور باہمی مقابلے کی جو ہے وہ اطلاعات مل رہی تھی۔ تو ملیر ہال کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور وہاں پہ پھر جیو کی ٹیم بھی جو ہے وہ اس میں پھنس گئی تھی، ایک آپس کی جو فائرنگ دو طرفہ چل رہی تھی اس کے اندر، لیکن بہرحال وہ محفوظ رہے تھے وہاں پر، کیونکہ اس وقت جیو کے کرائم رپورٹر ہوتے تھے فہیم صدیقی، وہ کیونکہ بہت ایکٹیو کرائم رپورٹر تھے، اور پولیس میں بھی اور سیاسی کارکنوں میں بھی ان کی جو ہے وہ خاصی جان پہچان تھی، تو وہ کسی نہ کسی طرح ملیر ہال پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے جیو کی ایک ٹیم کو ریسکیو کیا تھا، لیکن ان کی موجودگی میں ہی ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا کہ ایک گاڑی، ایک کوئی سیاسی کارکن تھے جو کہ ایک بس کے پیچھے پناہ لیے ہوئے تھے، اور وہاں جو ہے وہ فہیم صدیقی کے اس کے اوپر مجھ کہا گیا کہ جی اگر آپ لوگ یہ لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو نکل جائیں اور ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور وہ پھر ایک گاڑی میں تھے، ان کو جو ہے وہ گاڑی میں اس یقین دہانی کے اوپر بیٹھے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، تو اچانک ان کی گاڑی کو روکا گیا اور پھر ان چاروں لوگوں کو گاڑی سے باہر نکال کر جو ہے وہ گولیاں مار دی گئیں۔ تو یہ ایک بالکل ہمارے ساتھیوں کی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والا واقعہ تھا، جو اور جس کا وہ ایک لمبے عرصے تک اس کے اوپر اظہار افسوس بھی کرتے رہے کہ ان کی یقین دہانی کے اوپر، اور وہ مطلب لوگوں کو ریسکیو کرنا چاہتے، نکالنا چاہ رہے تھے، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ مطلب ان کو استعمال کیا گیا، اور ایک صحافی کو استعمال کیا گیا کچھ لوگوں کو مارنے کے لیے۔ تو اس کو بہت زیادہ وہ اب تک افسوس کرتے ہیں اس بات پر۔ ہم دوبارہ کراچی ایئرپورٹ پر آتے ہیں، کیونکہ یہ چیف جسٹس موجود تھے ایئرپورٹ پہ، تو لہٰذا ہم اپنی پوزیشن چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ میں اور میرے کیمرہ مین تھے جاوید اقبال، ہم مستقل، اور کچھ اور بھی صحافی پہنچ گئے تھے وہاں پہ، تو ہم تو مستقل جناح ٹرمینل پہ تھے۔ لیکن جو پورا دن ہم سنتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے پورے شہر میں قتل عام ہو رہا ہے، آگ و خون کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ہر ایک یہ سوال پوچھتا تھا کہ پولیس کہاں ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کہاں پر ہیں، رینجرز کیا کر رہی ہے، کیوں نہیں روکنے کی کوشش کر رہی۔ تو یہ سوالات لوگ بھی ہم سے کر رہے تھے جو ایئرپورٹ پر موجود تھے، کیونکہ اس دن تقریباً جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے ایئرپورٹ پر تمام فلائٹ آپریشن جو ہے وہ سسپینڈ تھا۔ ظاہر ہے لوگ ایئرپورٹ نہیں پہنچ پا رہے تھے، فلائٹیں اڑیں لیکن فلائٹیں خالی اڑیں،
जो बाहर से भी फ़्लाइटें आई थी उनके पैसेंजर एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, जिन लोगों ने यहाँ से जाना था वो एयरपोर्ट नहीं पहुँच पा रहे थे, जो लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे वो अपने घरों को नहीं जा सकते थे, जो फ़्लाइटें इंटरनेशनल फ़्लाइट डोमेस्टिक फ़्लाइट दूसरे शहरों से आई थी कराची, वो या तो यहाँ पर ही जहाज़ उनके रुके रहे या वो फ़्लाइटें जो है वो खाली वापस गईं। डोमेस्टिक फ़्लाइटों के जहाज़ PIA वगैरह की थी, प्राइवेट एयरलाइन की, वो तो रुक गई थी कराची एयरपोर्ट पर, लेकिन जो बाहर की एयरलाइंस आई थी वो जहाज़ जो है वो खाली वापस गए। तो खैर बहरहाल कोई तकरीबन 7:30 बजे जो है वो चीफ़ जस्टिस को वापस जो है वो भेजने की कोशिश हुई कि इस्लामाबाद से जो है उनको कराची से वापस इस्लामाबाद भेज दिया जाए। तकरीबन कोई 7:30-8 बजे का ये वक्त होगा, करीब हो गई थी। तो उस वक्त के CCPO नियाज़ सिद्दीकी जो है वो कराची एयरपोर्ट पहुँचे और चीफ़ जस्टिस अंदर थे, वो यकीनी तौर पर उनसे मिलने और उनको वापस इस्लामाबाद जो है वो भेजने की कोशिशों के सिलसिले में ही कराची एयरपोर्ट आए थे। तो जैसे ही वहाँ वो पहुँचे तो मैं था और मेरे साथ और भी कुछ मीडिया के लोग थे। हमने फ़ौरन जो है वो माइक आगे बढ़ाया चीफ़ जस्टिस से और उनसे पूछा कि भाई ये शहर में इतनी कत्ल गारतगिरी हो गई है, पुलिस क्या कर रही है, आपने क्या ज़िम्मेदारी पूरी की। वो कोई जवाब नहीं देना चाहते थे और बहुत तेज़ी के साथ जो है वो तकरीबन भागते हुए लॉन्च की तरफ जाने लगे। जब वो भागने लगे तो फिर हम भी साथ भागने लगे, पूरा मीडिया साथ भागने लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम बिल्कुल वो लॉन्च में दाखिल हो रहे थे और हम उसके साथ थे। इस दौरान किसी ने नियाज़ सिद्दीकी को यहाँ पीछे कॉलर से पकड़ लिया और कहने लगे आप जवाब दिए बगैर नहीं जाएंगे, आप जवाब दें। अब माइक हमारे सामने, हमने माइक सामने किए हुए थे नियाज़ सिद्दीकी को और पीछे से कुछ लोग नियाज़ सिद्दीकी को पकड़े हुए थे, वो बाहर खींच रहे थे कि बात करें आप। और अंदर लॉन्च के अंदर पुलिस वाले नियाज़ सिद्दीकी को पकड़े खींच रहे थे कि किसी तरह उनको लॉन्च में दाखिल कर लें। और ये कैफियत कम अज़ कम जो है वो 1 से 2 मिनट रही है। ये दंगा मुश्ती कह लें उसको या खींचातानी कह लें, ये कैफियत रही। और उसके बाद फिर जो है वो पुलिस वाले नियाज़ सिद्दीकी को खींच के जो है वो अंदर ले जाने में कामयाब हुए। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त की जो पुलिस थी, इंतज़ामिया थी, वो सब कुछ समझते हुए कि शहर में क्या हो रहा है, उनकी बेबसी की इंतहा ये थी या उनको बेबस कर दिया गया था कि वो जवाब देने के लिए भी राज़ी नहीं थे कि शहर में क्या हो रहा है और उन्होंने लोगों को बचाने के लिए क्या कोशिश की है, इसलिए कि कोई जवाब नहीं था। ये सारी जो कैफियत नियाज़ सिद्दीकी उस वक्त जो है वो जो जवाब नहीं दे रहे थे, तो ये सारी कैफियत वो थी कि पूरी कराची इंतज़ामिया की, कराची पुलिस की और कराची में तैनात लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जैसे रेंजर्स वगैरह, इन सब की यही कैफियत थी कि ये किसी काबिल नहीं थे कि कोई जवाब देते कि जो 12 मई को जो कुछ उस दिन शहर में हुआ उसका जवाबदेही ना कराची पुलिस चीफ दे सके, ना कमिश्नर कराची दे सके और ना ही जो है वो रेंजर्स के सरबराह दे सके कि जब शहर में इतनी कत्ल गारतगिरी हो रही थी तो किसने उनको रोका हुआ था कि वो इन फसादियों के ख़िलाफ़ जो कि किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, जो भी मुसल्लह गिरोह शहर के अंदर घूम रहे थे, उनको क्यों नहीं रोका गया, इस बात की क्यों खुली छुट्टी दी गई कि वो जो कुछ 12 मई को करना चाहते थे वो करें। और किसके इशारे के ऊपर पुलिस को खामोश कर दिया गया, रेंजर्स को खामोश कर दिया गया, कराची की इंतज़ामिया को खामोश कर दिया गया और पूरे शहर में जो है वो मुसल्लह जुत्थों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए छोड़ दिया गया। चीफ़ जस्टिस तो बिल्कुल बाहर नहीं आ सके थे, तो चीफ़ जस्टिस और ना उस वक्त हमारे पास जो है वो पासेस थे जिन्ना टर्मिनल में लॉन्चेस में दाखिल होने के लिए, लेकिन हमारे पासेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। टीएफ को कॉलर किसने पकड़ा, पीछे बहुत सारा हुजूम था जिसमें आम लोग भी थे जो एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हुए थे, मुसाफिर थे, उसमें सहाफ़ी भी थे कि कौन जो है वो, और सब इसके ऊपर थे कि क्या हो रहा है। और जब मीडिया को उन्होंने देखा कि वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर सारे लोग शामिल हो गए। तो सब लोग जानना चाह रहे थे कि क्यों नहीं रोका जा रहा है जो कुछ इस वक्त शहर में हो रहा है। और फिर तकरीबन हम कोई जो है वो 8:30-9 बजे के करीब जब ये पता चल गया कि चीफ़ जस्टिस को कराची से रवाना कर दिया गया है और अब एयरपोर्ट पर कुछ हमारे लिए करने के लिए बचा नहीं है, तो हम फिर वहाँ से वापस निकले। और दफ्तर पहुँचने के पूरे रास्ते में हमने इंतहाई खूब अंधेरा, एक हू का आलम था, जगह जगह गाड़ियाँ जली हुई थी, टायर जले हुए थे, लोगों के जूते चप्पलें पड़े हुए थे रास्तों के अंदर। और बिल्कुल एक ऐसा था कि जिस तरह आप एक फसाद ज़्यादा इलाके से गुजर रहे हैं। और ये पूरा रास्ता तय कर जो है वो इस हालत में अपने दफ्तर पहुँचे थे। वापसी में बिल्कुल सड़कें खाली हो गई थी, इवन ये कि पुलिस भी शायद ही कहीं खड़ी हुई हमें मिली। बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे बस एक जिसे शहर खामोशा कहते हैं कि कोई एक सियाह रात थी 12 मई को कि जो शहर के ऊपर से गुजर गई और उसके बाद अपने पीछे जो
ایک ہیبت ناک خاموشی تھی وہ تھی. اور پھر جب ہم دفتر پہنچے تو پھر دفتر میں پہ سارے کنکلوڈ ہوا, اپنے ساتھیوں سے ملے, پھر لوگوں سے بات ہوئی, ٹی وی چینلز کے اوپر جب خبریں دیکھیں کہ کہاں کہاں جو ہے وہ اس طرح قتل و غارت گری ہوئی ہے. آج نیوز چینل تھا, اس کی بہت زیادہ فوٹیج چل رہی تھی کہ اس کے اوپر باقاعدہ حملہ ہوا تھا, گولیاں چلائی گئی تھیں, لوگ وہاں پر جو ہے وہ بچ گئے تھے اس کے اوپر. لیکن پورا دن جو کچھ شہر میں ہوتا رہا, پھر دیر رات میں اپنے چینلز کے اوپر بیٹھ کے جو کچھ رپورٹرز نے رودات پورے دن کی دیکھی تھی وہ پھر جو رات کے ٹاک شوز تھے اس کے اندر شیئر کرتے رہے. لیکن بہرحال یہ جواب پورے ٹاک شوز کے اندر اور اس کے بعد بھی آنے والے دنوں میں کبھی نہیں مل سکا کہ اس دن انتظامیہ اور پولیس شہر میں کیوں خاموش تھی. جس طریقے سے ریاستی ادارے اس دن جو ہے وہ بالکل ہی غیر فعال ہوئے تھے, بلکہ غیر فعال سے میں آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ منظر پہ بھی نظر نہ آئے. تو کسی کے اشارے کے بغیر, کسی کے حکم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ ریاست میں ہی بڑوں نے ان کو اس بات کے لیے حکم دیا تھا کہ وہ منظر سے غائب ہو جائیں, وہ آج کے دن کسی کو نہ روکیں. اور خاص کر اس دن پورا الزام ایم کیو ایم کے اوپر جاتا ہے 12 مئی کا, تو ایم کیو ایم کے لوگ ہی سب سے زیادہ سڑکوں کے اوپر نظر آ رہے تھے اور روکنے کی کوشش ہی ایم کیو ایم کے لوگوں کی طرف سے ہوئی. بعد میں اس روکنے کی کوشش کو دیگر پارٹیوں نے رزسٹ کیا, اے این پی کے اوپر بھی اس وقت الزام آیا کہ ان کے لوگوں نے فائرنگ کی, لیکن وہ ساری چیزیں ری ایکشن میں جو ہے وہ دکھ رہی تھیں. پہلی کوشش تو ہمیں یہی نظر آئی کہ لوگوں کو ایئرپورٹ پر پہنچنے سے روکنا تھا, چیف جسٹس افتخار چودھری کے استقبال سے روکنا تھا, اور چیف جسٹس افتخار چودھری کی جو وکلاء کی تحریک تھی اس کو کراچی میں داخل ہونے سے روکنا تھا. تو اور اس کے بینیفیشری براہ راست ایک ہی شخصیت تھی جو کہ اس وقت کی حکمران تھی جنرل مشرف. سب سے زیادہ فائدہ اس تحریک کا, اس کو روکنے کا انہی کو پہنچ سکتا تھا, انہی کے خلاف یہ تحریک تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ سارا الزام بھی جنرل مشرف کے اوپر ہی جاتا ہے کہ 12 مئی کا جو کراچی میں سانحہ ہوا اس کے محرک جنرل مشرف ہی تھے. بالکل اس وقت حکومت کا پارٹ تھی ایم کیو ایم, اور جو ہے وہ سندھ میں پولیس جو ہے اور جو انتظامی ادارے ہیں وہ ایم کیو ایم کے وزیر داخلہ کے ماتحت تھے. تو بہرحال جو ہے وہ ان کا حکم بھی جو ہے وہ اہم تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے وزیر داخلہ سے کہیں اہم وہ شخصیت تھی جنرل مشرف کی جس نے جو ہے وہ کراچی میں انتظامیہ اور پولیس کو غیر فعال کیا. ایم کیو ایم کے وزیر داخلہ کی اتنی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, ان کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی تھی اور اتنے وہ طاقتور نہیں ہو سکتے تھے کہ کراچی میں پولیس کو اور انتظامیہ کو اس بات سے روک دیں کہ وہ مسلح جتھوں کے خلاف کارروائی کریں. یہ ایم کیو ایم کی اکیلے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی.